اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ چلے ہمیں تو مل جاتا ہے ٹائم، بہت سے لوگ ایسے ملتا ہے لوگوں کو ٹائم، طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کا، کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں ایک چیز میں کرنا چاہوں گا، اس لیے نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا کیونکہ مزاج ہی یہ ہے تو میں اپنے مزاج کے مطابق ہی چلتا ہوں. ایک دو بندے آپ کے پاس انٹرویو کر کے گئے، اس کے بعد اب لوگ ان کا انٹرویو کریں، وہ بتا دیں جی علی بھائی تو یہ کرتے ہیں، وہ تو سوال طے کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تو اپنا ایک علیحدہ منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے کہ یار بندہ؟ میرے خیال میں تو میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے یہ بات کی ہو کہ میں سوال طے کرتا ہوں. ایک بندے نے بھی پچھلے دنوں کیا ہے نا، میں نے دیکھی ہے. میں بڑی حیران کن بات ہے، وہ بندہ کون ہے مجھے بتائیں کون ہے بندہ. اب مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، حالانکہ اس سے میرا بھی انٹرویو کیا، لیکن میں اس کی جان پہچان نہیں ہے اتنی. نہیں صرف سوال طے کرنے والی نہیں، وہ ایسا نہیں ہوا تھا. ہاں وہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہ سوال طے نہیں ہوا تھا. سوال آج آپ اتنے سوال لے کے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھے کوئی چیز طے نہیں. ہماری ٹیم اس لیے دیکھتی ہے کہ کوئی ولگر کوسچن نہ آ جائے، کوئی اس طرح کی چیز نہ آ جائے جو کسی کی ذات سے متعلق ہو، اس لیے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھتا. میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ میرا پھر پیشن ختم ہو جائے گا. مجھے یعنی یہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے. اچھا، علماء کو اس لیے پہلے بتانا پڑتا ہے. میں آپ کو بڑے بڑے علماء کی اگر کارستانیاں بتاؤں گے وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو تیاری کرنی پڑتی ہے کہ یہ سوالوں کے جواب ہی نہیں ان کو پتا ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے سوال منگواتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس جو بھی ہے ہم اس سے سوال میں نہیں دیکھتا ہوں. ٹیم اس لیے دیکھتی ہے کہ یہ والی ہینکی پینکی نہ ہو. وہ جو ایک واقعہ اگر آپ اس بندے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، اگر وہی بندہ ہے نا، اس بندے نے ایک شخصیت کے بارے میں ذاتی کوشچن کیا تھا ان کی شادی سے متعلق. ٹھیک ہے، بندے کو مینشن کر کے اس شادی سے متعلق جس شادی کا اقرار اس بندے نے خود نہیں کیا ہوا ابھی. ٹھیک ہے، اور مجھ سے لوگوں کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرے گا، تو بھائی وہ ریکارڈنگ کے دوران ہماری ٹیم نے ان کو روک دیا تھا کہ یہ کیا تم حرکت کر رہے ہو. میں کسی کی ذاتی زندگی کیسے ڈسکس کر سکتا ہوں جسے اس نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا ہوا. مجھے اگر ایک بندہ آگے کہتا ہے، فرض کریں جی کہ جی آپ کو پتا ہے جی طارق جمیل صاحب نے ایک چھپ کے شادی کی ہوئی ہے جی، میں کہوں میرے بھائی مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ نہ تو مجھے پتا ہے، نہ میرے پاس کوئی نالج ہے، نہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. تم لوگوں کی ذات کیوں مجھ سے ڈسکس کر رہے ہو؟ آگے مجھ سے دین کا مسئلہ پوچھو، مسائل پہ بات. اس طرح کے سوالات. یہ سینکڑوں پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ یہ ذلیل حرکت ایک بندے نے کی ہے، اور اگر اس نے یہ بات کی ہے تو اسے ہم دوبارہ کہیں گے، اور باقی لوگوں کو بھی کہ جو یہاں کسی کی ذاتی زندگی کو آ کے چھیڑے گا اسے ہم روکیں گے. رہا دین کا مسئلہ، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ پوچھیں، وہ ہم جواب بھی دیں گے اللہ کے فضل سے، وہ آپ کو نہیں روکیں گے. اس کا ویسے روٹین میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ جس بندے کو ٹائم دینا ہے وہ بہت فیمس ہو، بہت چیزیں ہوں؟ حالانکہ میں نے تو 0 سبسکرائبر والے دیکھے ہیں، بالکل نئے نئے لوگ یہاں سے تو لوگ 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کر کے گئے ہیں، چینل مونیٹائز ادھر سے ہوئے ہیں اور ان کو ویورشپ اتنی ملی ہے. اچھا، میرا خیال ہے جواب تو آپ کو پریکٹیکلی مل چکا ہے. میں نے بھی اپنے 2-3 جو میرے ذاتی دوست ہیں انہوں نے پوڈ کاسٹ شروع کرنی تھی، انہوں نے کہا کس سے کریں؟ میں نے کہا یار علی بھائی سے کریں، ایک تو آپ کے پہلی بار میں مونیٹائز ہو جائے گا، کرائٹیریا سارا پورا ہو جائے گا. میں نے خود 2-3 دوست بھیجے ہیں. اچھا، میں یوٹیوب کی دنیا میں جو دین کے لیے آتا ہے نا، میں اسے پروموٹ کرتا ہوں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دین کا علم ہر پلیٹ فارم سے پھیلے، اس لیے ہم نے کبھی یہ فرق نہیں کیا. یہاں پہ 1000 سبسکرائبر سے کم والا بھی آیا اور ملین والا بھی آیا، ہم نے دونوں کو دیے. کرائٹیریا یہ ہے کہ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں صبح 9 سے شام 5 بجے تک. ٹھیک ہے، اپنا نام اور چینل کا بتا دیں، پوری تفصیلات وہ آپ کو کیو میں لگا لیں گے. اس وقت بھی مور دین 50 لوگ کیو میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 50 کا مطلب ہے سال بعد باری آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اس میں اگر کوئی کریٹیکل انسیڈنٹ آ جائے اور کوئی ٹی وی چینل رابطہ کر لے، ظاہر ہے انہیں ہم کیو میں پھر نہیں لگاتے، انہیں پرائورٹی پہ بلا لیتے ہیں، ان کا رائٹ ہے. نیشنل لیول کے اوپر بات پہنچتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں یا ہمیں کوئی بینیفٹ. میں نے آج تک کسی ٹی وی پروگرام سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور ٹی وی پروگراموں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ علماء وہاں آنے کا کتنے کتنے پیسے چارج کرتے ہیں. تو میں تو آج یہ بلڈنگ خرید چکا ہوتا اگر میں پیسے چارج کرتا. ہم نے کبھی نہیں کیا اور نہ کرنے ہیں، یہ ہمارے کرائٹیریا میں نہیں، نہ پوڈ کاسٹ کے لیے کبھی اس طرح کا. تو وہ کیوں میں لگوائیں، انشاءاللہ جیسے ان کا نمبر آئے گا انہیں کال ہم کر لیں گے. اگرچہ میرے پاس بڑے بڑے یوٹیوبرز، بڑے بڑے صحافی آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ کرائٹیریا رکھیں کم از کم کے لیے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں، کیونکہ یہ تو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں بعض اوقات نئے لوگ آتے ہیں اور وہ آتے شرارت کی غرض سے ہیں، وہ اپنے چینل کے لیے آتے ہیں اور وہ شیطانی کر کے یہاں سے جاتے ہیں، پھر کہیں اور جا کے شیطانی کرتے ہیں اور ویوز حاصل کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے اب چیک پوائنٹ لگا دیا. ٹھیک ہے، اور وہ چیک پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں ہم سے اب آپ نے علماء کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی. ڈسکس کریں گے نا کہ فلاں مولوی یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے. بھائی
ان کے پاس جاتے ہیں, مجھے ڈسکس کرتے ہیں. میں دین ڈسکس کریں, ہم دین کے لیے بیٹھے ہیں. میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں میں لوگوں کو ڈسکس کروں. میں نے لوگوں کے بڑوں کو ڈسکس کر کے ان کا کچھ نہیں چھوڑا, یہ تو بیچارے ہے ہی بچے ہیں, میں نے ان کو کیوں ڈسکس کرنا ہے. ہم ان پرنسپل ٹاپکس کے اوپر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, خواہ وہ کوئی آج کا بندہ اس میں فال کرے یا پرانا بزرگ, وہ علمی دلائل کے اوپر ہمارے ساتھ آ کے بات کرے. تو کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ وہ رابطہ کر لے, ہم اسے کیو میں لگا لیں گے انشاءاللہ, جب اس کا وقت آئے گا اسے کال کر لیں گے.